آپ چھوڑ دیں ایک سائڈ تو ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت کریں. تلاوت شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، سید الرسل والنبیین، سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پہلے آپ کو میری گزارشات سکون کے ساتھ توجہ سے سننا ہوگی تاکہ میڈیا کے ذریعے ہمارا میسج پوری دنیا تک پہنچ جائے. اس وقت اہل سنت و جماعت پورے پاکستان میں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، یہاں تک کہ انڈیا میں بھی وہ قلبی اور روحانی طور پر ہمارے ساتھ شریک ہیں. بے شک. میں سب سے پہلے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی روح کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے، اور یہ ان کی کرامت ہے، پر اللہ کے حبیب کا صدقہ اور طفیل ہے کہ انہوں نے پوری قوم کے دلوں میں اور روح کے تاروں میں عشق رسول کو پیوست کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کوئی طاقت اس جذبے کو اور اس عشق مصطفیٰ کو ان جانثاروں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتی. میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں کہ جن کی آغوش میں ان مجاہدوں نے پرورش پائی ہے. میں ان باپوں کو سلام کرتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان دیوانوں کی نعمت سے نوازا ہے. میں آپ کے تمام خاندانوں کو سلام کرتا ہوں اور اس کے بعد پیغام دینا چاہتا ہوں. لبرل بہت پریشان ہیں. میں نے ان سے کل پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ کو تھوڑا کرب سے گزرنا ہوگا، واہ واہ. کیونکہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا اس کی تعبیر آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گی. میں نے اہل اقتدار کو پیغام دیا تھا کہ ہمیں یہ ڈر نہ سنائیں کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کو قائم کرنا ہے. اس لیے یہ جو ہم نے مذاکرات کیے کسی جبر کے ماحول میں نہیں کیے، جرأت و جسارت اور ہمت کے ماحول میں پیدا کیے ہیں. میں یہ بھی آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ علامہ سعد حسین رضوی سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. ان کا جذبہ آپ کے اور میرے تمام جذبوں کے مجموعے سے بھی زیادہ توانا ہے. آپ کو حوصلہ کرنا ہوگا. اس لیے اور میں پوری شورا کو سلام کرتا ہوں کہ یہ عزیمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بغیر متزلزل ہوئے اپنے موقف پر قائم و دائم رہے. Now I want to communicate my message to the world. Islam is a reasonable religion. Hinduism is more than 6,000 years old. Judaism is more than 4,000 years old. Christianity is Judaism more than 4,000 years old. Christianity is more than 2,000 years old. And the ultra modern, progressive
and dynamic religion upon this earth is Islam. Islam is prevailing, and Islam will prevail, and Islam must prevail till the day of last judgment. میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے توانا مذہب اسلام ہے. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر سب سے پروگریسو مذہب اسلام ہے. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے مقبول مذہب اسلام ہے. اس لیے کوئی ہمیں یہ نہ سکھائے. جنہوں نے یہ کہا کہ رٹ قائم کرنی چاہیے، تو میں نے کہا کہ لفظ حکومت کے دو مادے ہیں، ایک حکم ہے اور ایک حکمت ہے. حکم تحکم ہے، تسلط ہے، اقتدار ہے، اور حکمت دانش ہے، فراست ہے، تدبیر ہے. جو حکم کو اور طاقت کو تدبر کے بغیر استعمال کرے گا وہ فرعون ہوگا، اور جو طاقت کو، تحکم کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت اقتدار کو حکمت و تدبر سے استعمال کرے گا تو وہ غلام مصطفیٰ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 78 سال کا بوڑھا آدمی ہوں، اور میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے آپ میں سے کسی پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا. میں نے اللہ کے حضور اور اللہ کے حبیب کریم کے حضور جواب دہ سمجھتے ہوئے اپنے فرض کو ادا کیا ہے، اور میں آپ کے پشت پر کھڑا رہا، آپ کے ساتھ کھڑا رہا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک لبیک کو جو مقبولیت ملی، نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ علامہ خادم حسین رضوی کے اخلاص کا کمال ہے، بے شک ان کے جذبہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے، ان کے صاحبزادے کی عظیمت کا سوال ہے. انس بھی یہاں موجود ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے متحد رہنا ہے، انشاءاللہ آپ نے منظم رہنا ہے، آپ نے قیادت کے فرمان پر چلنا ہے. عربی میں کہتے ہیں کہ لما، کیوں اور کیسے یہ سوال نہیں کرنا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا حکم ہے، ہم بتائیں گے کہ کیسے اس پر عمل کرنا ہے. ہم نے دنیا کو پیغام دینا ہے، لبرلز کو پیغام دینا ہے، بدنیتوں کو پیغام دینا ہے کہ ہمارے عزائم کو آپ متزلزل نہ کر سکے، نہ کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جماعت اسلامی کے جناب سراج الحق نے، مولانا فضل الرحمان نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ جسٹ کاز کے لیے کھڑے رہیں گے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپوزیشن کی جن افراد نے یا جماعتوں نے حکومت کو متنبہ کیا کہ خبردار کوئی غیر حکیمانہ کام مت کر لینا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. حکومت کی صفوں میں جنہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے عوام کو فتح کرنے کا فریب چھوڑ دو، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس لیے آپ اکیلے نہیں ہیں. میں ان ماؤں کو بھی سلام کرتا ہوں اور بہنوں کو بھی سلام کرتا ہوں اور بیٹیوں کو بھی سلام کرتا ہوں جو اپنے گھروں میں آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہی ہیں.
اس لیے آپ نے بیٹھے رہنا ہے. قیادت آپ کو یہاں سے جہاں منہ کرنے کا کہے گی آپ نے بلا چون و چرا اس کی تعمیل کرنی ہے. اسی طرح سے ہم نے یہ ماضی کے معاہدوں کی طرح نہیں ہے ود آل ٹیکنیکلٹیز. اس کے ہر نقطے کو میں نے خود لکھا ہے, اس کے میکینزم کو بھی لکھا ہے. آپ اللہ کی ذات پر توقع رکھیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جیسا طے کیا ہے اسی طرح یہ تمام مرحلہ پائے تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے پیچھے روح آپ کا عزم ہوگا, اور تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم یہ معاہدہ کر کے چین کی نیند نہیں سوئیں گے, ہم اس کی چوکیداری کریں گے. کرو گے نا انشاءاللہ تعالی. لہذا اور دوسرا, تمام جو علماء ہیں ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے, اہل مدارس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. یہ سفر کا آغاز ہے, اختتام نہیں ہے. اس لیے آپ کا سفر آگے جاری ہونا ہے. چند دن کی بات ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے میدان عمل میں روب عمل نظر آئیں گے. یہ کل عدم, یہ ڈیفنکٹ, یہ بینڈ, یہ ممنوع کے الفاظ آپ کے نام سے کٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس وقت بھی یہ کل عدم علامتی ہے, یہ عدالت کے ڈیو پروسیس سے نہیں ہے. اس لیے اس کے کلیئر ہونے میں 1 ہفتے کا ٹائم لگ سکتا ہے, لمبا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے آپ اور یہ بھی کہ تکبر مت کرنا, عاجزی اختیار کرنا. اگر آپ کے سامنے طاقت کو جھکایا ہے تو میرے رب کریم نے جھکایا ہے, اور جھکایا ہے تو میرے آقا و مولا نے جھکایا ہے, اور جھکایا ہے تو امیر المجاہدین کے اخلاص نے جھکایا ہے. یہ عزم سب سے بڑی دولت ہے, اور اس عزم کے لیے آپ نے پل بھر میں بھی غافل نہیں رہنا. میری اگر صحت اجازت دے گی تو میں کوشش کروں گا کہ جب یہاں سے منہ کریں تو میں بھی آپ کے ساتھ علامہ خادم حسین کے مزار پر جا کر سلام کروں. لیکن اگر میں بوڑھا آدمی ہوں تو والعذر عند کرام الناس مقبول, آپ مجھے تھوڑی بہت بڑھاپے کی رعایت دیں گے, لیکن میرا دل قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوگا. ہم نے مراحل طے کر رکھے ہیں, اور یہ جو قیادت ہے, یہ جو مجلس شورا ہے, یہ ان مراحل کے مطابق آپ کو جیسے جیسے آرڈر کرے گی آپ فالو کریں گے. کرو گے؟ وعدہ کرتے ہو کرو گے؟ میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ایک خادم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ نعرہ لگانا چاہتے ہیں لبیک کا, ان کو اجازت دیتے ہیں. لبیک لبیک لبیک, کھڑے ہو گئے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. میڈیا والوں نوٹ کر لو, علامہ خادم حسین رضوی نے ان کی روح میں ایسی بیٹری پیوست کی ہے جس کو چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے, یہ آل ٹائم چارج رہتی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ چارج رہیں گے, آپ کو چارج رہنا ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی فتح سے نوازا ہے. اور
میری تمنا ہے کہ گلی گلی یہ جذبہ پہنچے، اور پھر میں نے آپ کی شورا کو مشورے دیے ہیں کہ آپ نے نظم کو سسٹمیٹک کرنا ہے، آپ نے نظم کو کمپیوٹرائز کرنا ہے، تاکہ ہم بٹن دبائیں، کلک کریں تو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، تاکہ معاملات کو ایکسپیڈائٹ کرنے میں وقت نہ لگے۔ اگر آج میرے پاس کل رات لسٹ ہوتی تو ہم انہی کو پکڑا کر اور کاؤنٹر فائل پر دستخط کرتے، لیکن آپ موومنٹ میں تھے۔ اب یہ بیٹھ کر انہوں نے ایک ٹیم بٹھانی ہے اور اس ٹیم نے ہر چیز کو اپ ڈیٹ کرنا ہے۔ میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا دینی فریضہ ہے، آپ کا ایمانی فریضہ ہے کہ اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ہمیں حب الوطنی نہ سکھائے، ہم سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اب یہ تمہارا نہیں رہے گا، انشاءاللہ ہمارا رہے گا، اور اپنی وراثت سے ہم غافل نہیں ہوں گے۔ اور جو بکواس کرتے تھے کہ علماء نے پاکستان کی مخالفت کی ہے، وہ تمہارے اجداد ہیں کہ جنہوں نے مجاہدین آزادی کے خون کے بدلے میں جاگیریں لی ہیں۔ ان سے فرش کو کوئی نہیں چھین سکتا، تخت چھین سکتے ہیں، فرش نہیں چھین سکتا۔ اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ کی خاک کے ذروں کا ایک ذرہ ہیں۔ ہمیں جو عزت دی ہے اللہ کے دین نے دی ہے، ہمیں نے اللہ کے دین سے وفا کرنی ہے، ہم نے پاکستان سے وفا کرنی ہے۔ اور میں پاکستان کی مسلح افواج کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان سے بڑھ کر پاکستان کا جانشین کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے بکواسات کیے ہیں کہ ملک سے باہر اور انڈیا سے باہر، تو تم ایسے بغیرت ہو سکتے ہو اور یہ مجاہد بغیرت نہیں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے شہداء شہید ہوئے اور جو پولیس کے شہداء ڈیوٹی دیتے ہوئے شہید ہوئے، ہم ان سب کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، ہم سب کی مغفرت کاملہ کی دعا کرتے ہیں۔ ہماری مسلح افواج کے پہرےدار جو جگہ جگہ ڈیوٹی دیتے ہوئے شہادتیں پاتے ہیں، ہم ان سب کی شفاعت مقبولہ مردیہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم ان مجاہدوں کی روحوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان ہیں جو آپ کے مشن کو تازہ رکھیں گے۔ یہ پاکستان اب انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ اور لبرل کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس حقیقت کو مان لو کہ یہ ملک کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے، یہ ملک اس نعرے پر بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اس لیے روئے زمین پر جہاں مسلمانوں پر تکلیف آئے گی، ان کے حق میں ہم آواز بلند کریں گے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ برما کے مسلمان ہوں، کشمیر کے مسلمان ہوں، ہندوستان کے مسلمان ہوں، فلسطین کے مسلمان ہوں، افغانستان کے مسلمان ہوں، عالم عرب کے مسلمان ہوں،
आलम ग़र्ब व शर्क़ के मुसलमान हों, उन सब का दुख हमारा दुख, उन सब का दर्द हमारा दर्द, और उन सब की राहत हमारी राहत है। हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, हम उनके साथ रहेंगे। और जब मैं रास्ते में आ रहा था, क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो मुआहदे पर अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है आज से फ़ाल हो जाएगी, तो मुझे कमेटी के सरबराह जनाब अली मोहम्मद ख़ान ने बताया कि पहली मीटिंग हमारी हो चुकी है और वज़ीर क़ानून पंजाब को भी हमने बुला लिया था, और चूँकि बेशतर मामलात पंजाब से मुताल्लिक़ हैं, कल दूसरी मीटिंग पंजाब में होगी। इसलिए ये मामलात एक्सपीडाइट होंगे। ये वो मुआहदा नहीं होगा कि दिन में मुआहदे पर साइन किया और रात को टीवी पर बैठ कर कहा कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक दीन की पहचान रखने वाला ये कहे क्या अल्लाह के कानून से बढ़कर कोई कानून मौजूद है? क्या अल्लाह का कानून नहीं है कि औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला? इसलिए हमने कहा था कि नई टीम चाहिए, इसलिए उन्होंने नई टीम दी। हमने बाहमी एतमाद के साथ बात की है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है, किसी जबर के माहौल में नहीं की, किसी टेंशन के माहौल में नहीं की, किसी दबाव के माहौल में नहीं की, वक़ार के माहौल में की है, एतमाद के माहौल में की है, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल के माहौल में की है, अल्लाह के हबीब से तवस्सुल के माहौल में की है। और मैं सिर्फ ये पैगाम देने के लिए आया था, और जैसा हमने मैकेनिज़्म प्रोसेस बनाया है उसके तहत ये लीडरशिप जो यहाँ है ये आपको मूवमेंट के लिए कहेगी। अगर किसी करीबी पार्क में तो आप मूव करेंगे और बैन रोड जीटी रोड को खाली कर देंगे। और हमने एक फार्मूला वज़ा किया है, जब 50% मामलात एक्सपीडाइट होंगे, आगे के मामलात एक्टिवेट होंगे, तो फिर हम आगे चलने के लिए बात करेंगे। आपने किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना, आपने लीडरशिप के साथ जुड़े रहना है, एतमाद करना है। ये लोग मेरी तरह छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन ये लोग अमीर मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के नुमाइंदे हैं। ये लोग उनके जानशीन और अमीर तहरीक अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी के नुमाइंदे हैं। इनका कहना साद हुसैन रिजवी का कहना है। इनका आपको ऑर्डर देना यूँ समझे कि साद हुसैन रिजवी ऑर्डर दे रहे हैं। ये सारी उनके साथ मेरी कमिटमेंट हो चुकी है। आप अल्लाह पर तवक्कुल रखें, अल्लाह ताला आपके लिए इज़्ज़त व सरफराजी मुक़द्दर फरमाएगा। लब्बैक के नारे आप लगाएं। एक बात आप सुन लें कि मैंने अहले इक़्तिदार से भी कहा है कि मैंने अपनी 60 साला दीनी खिदमात को दाव पर लगाया है और मैं मैदान में आया हूँ। इसलिए अगर कोई ख़यानत होगी तो मैं इससे बड़ी क़ुव्वत के साथ मैदान में आएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। एक ऐलान क़िबला मुफ्ती साहब की मौजूदगी में आप सब लोग सुन लें कि हमारा ये धरना ख़त्म नहीं होगा, ये इंशाअल्लाह जारी रहेगा ता वक्त के कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब हाफिज़हुल्लाह वो रिहा हो जाएं। जब तक कायदे मोहतरम रिहा नहीं होंगे, आप में से एक भी बंदा यहाँ से नहीं जाएगा। वो कायदीन में ऐसे हो, वो कारकुनान में से हो, एक भी बंदा यहाँ से नहीं जाएगा जब तक हमारे कायदे मोहतरम रिहा नहीं हो जाए। लेकिन ये जो उन्होंने बात की है, एक मिनट पास वाले एक क़यादत जब मैंने ऐलान किया तो आपको नहीं बोलना चाहिए। एक क़यादत, आप यहाँ रहेंगे
لیکن جب آپ سے کہا جائے گا کہ مین جی ٹی روڈ خالی کر کے سائڈ میں شفٹ ہوں تو آپ شفٹ ہوں گے، اور جب پروسیس جاری ہوگا ہم مطمئن ہوں گے، ان کو سگنل دیں گے، کہیں گے کہ آپ لاہور رحمت اللہ عالمین کی طرف جائیں تو آپ کو جانا ہوگا۔ آرڈر 10 جاری نہیں ہوں گے، آرڈر 1 ہی جاری ہوگا۔ بھائی آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، آپ سے جب بات ہو گئی ہے تو بار بار بات نہیں کریں، بات ہو گئی ہے نا۔ گاڑیاں اب ہو رہی ہیں پیر صاحب گرفتاریوں کے بارے میں حکومت کو، اس کے تمام اداروں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو فوراً اسٹاپ کر دیا جائے۔ اگر اس کے بعد کوئی گرفتاری ہوگی تو اس کو وعدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا، اور میں اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیئرمین کو کل یہ پیغام پہنچا دوں گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 ساتھ رضوی کو لائیں گے، 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 مزید صبح جس طرح گائیڈ کریں گے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ آپ کے جذبے سلامت رکھیں۔
शादी खराब कर रहे हैं। सात भाई अमीर मोहतरम सात भाई, अमीर मोहतरम सात भाई। सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सदियां गुजर जाने के बाद आज भी हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम अपने हबीब की खातिर अपनी जानें कुर्बान करके अपना खून बहा के आज भी गुलामों ने यह साबित कर दिया है कि हम अपनी जानों के नजराने हुजूर की खातिर हर वक्त देने के लिए तैयार हैं। दीन की सरबुलंदी के लिए, मुल्क पाकिस्तान में दीन को तख्त पर लाने के लिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मनसब नबियन मनसब नबियन मनसब नबियन। यही बात, यही बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों बार शुक्र है हुजूर अलैहिस्सलाम के नारायण पाक के तवस्सुल से ये बहुत बड़ा कर्म हो गया है, बैठकर बात हो गई है। और बिल आखिर फतह इस्लाम की है, फतह दीन की है। जिन लोगों ने कुर्बानियां पेश की, अब तो पता नहीं माहौल बदल चुका होगा। आज से चंद साल पहले, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक गांव से है, पिंडा जी नसी पई लाड़ा तैयार हो रहा है, गुसल कर रहा है, वो फिर नहा के करी छूना कर ठकने खड़े रहे, वो तोड़ता सी। फिर उस बाद नाई शीशा विखांदा सी, लाड़ा तैयार हो जाता सी, फिर नाई शीशा विखांदा सी। उन्हें कहना जनाब हुण शीशा विखाई या मुंह विखाई, फिर उन्होंने मैंने दे दियो। वो आखिर तो पहले ही लोगों ने पता होता सी भी हुण मुंह विखाई देनी नाई। और अब्दुल हमीद अदम ने बड़ी खूबसूरत गल की है कि जान जो भी फिदाई देता है, जान जो भी तो गई है। और साहबजादा हाफिज मोहम्मद साहब ने बुला रहे हैं कि आप मीटिंग में तशरीफ लाएं, फिर बाद में बहरहाल इंशाल्लाह कल भी हम इकट्ठे ही हैं। जान जो भी फिदाई देता है, जान जो भी फिदाई देता है,
तेरे मुखड़े की मुंह दिखाई देता है, जान जो भी फिदाई देता है तेरे मुखड़े की मुंह दिखाई देता है। जो जज्बात बाबा जी के लिए, उनकी औलाद के लिए, अपने अमीर मोहतरम के लिए आपके हैं, वही जज्बात हमारे हैं। वाह वाह शाहजी, वाह वाह, वाह वाह शाहजी, वाह वाह, वाह वाह, वाह शाहजी, वाह वाह वाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने आखिरी सांसों तक इंशाल्लाह हम मिशन से भी वफा करेंगे, इंशाल्लाह हुजूर से भी वफा करेंगे, इंशाल्लाह और अपने अमीर से भी इंशाल्लाह वफा करेंगे। इंशाल्लाह मुआहदे के मुताबिक इंशाल्लाह अजीज, क्योंकि जो बातें कोर्ट में पहुंच जाती हैं फिर वो अदालती प्रोसेस के जरिए ही मामला हल होते हैं। एक बंदे का चालान नहीं बना, कोर्ट में मुकदमा नहीं गया, तो वो फौरन रिहा हो सकता है। एक बंदा केस अदालत में चला गया है तो वो प्रोसेस ही फिर हल होना होता है। हालांकि मैं भी लाहौर थाने में बंद था, इससे पहले जेल में था। बाकी दो साहब अभी मेरे साथ मुख्तलिफ थानों में थे, जेल में थे। तो जिस तरह ये मामला हल हो गए हैं, इंशाल्लाह वो जो बड़ा मसला है हमारा अमीर मोहतरम वाला, यहाँ वकला भी मौजूद है, मंडी बहाउद्दीन वाले, हमारे मोहसिन साहब और लाहौर से गुलाम रसूल साहब एडवोकेट, ये भी यहाँ मौजूद हैं। वो भी इंशाल्लाह जल्द ही हल हो जाएगा और हाफिज साहब इंशाल्लाह जल्द ही हमारे दरमियान में होंगे। आप जिएंगे तो इंशाल्लाह इकट्ठे जिएंगे, शाहजी ये दो दफा ये शाहजी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट कर चुके हैं, 2 दफा सुप्रीम कोर्ट, इससे बड़ा कोर्ट कहाँ से आएगा? मुझे अदालती मामलात का सारा पता है। मैं तो उस वक्त जब तहरीक लब्बैक नहीं थी, 2007 के आखिर से मुकदमात फेस कर रहा हूँ जी, वो कला अच्छी तरह जानते हैं। तो जिस तरह आप फरमा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। उस सारे प्रोसेस को मैं समझता हूँ, इंशाल्लाह उस सारे प्रोसेस की बुनियाद पर ही मैं ये बात करता हूँ। मैंने कभी लंबे खिताबात नहीं किए और बेकार गुफ्तगू भी मैं नहीं करता। सुभान अल्लाह। 12 मीटर में मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, और जिन रास्तों से आप चलकर आए वो आपके कदमों से लगने वाली खाक भी हमारे सरों का ताज है। और वो शोहदा जो आलमी बरज़ख में चले गए, उनके खून की बरकतों से अल्लाह ताला हमारी आखिरत बेहतर फरमाए, हमें इस्तिकामत अता फरमाए, हुजूर के दीन के लिए हमें जीना और नामूस रिसाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मरना नसीब फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तमाम अहबाब भी आराम फरमाएं, खामोशी इख्तियार फरमाएं। कायदीन की भी मुशावरत जारी है, इसलिए ये ना हो कि हमारे नारों की वजह से वो आपस में एक दूसरे की बात तवज्जो से ना सुन सकें। तमाम अहबाब इत्मीनान से अब आराम फरमाएं, अपने अपने खैमों में चले जाएं, जहाँ जहाँ आपने बिस्तर लगाया वहाँ तशरीफ ले जाएं, आराम फरमाएं। अभी वो अंदर जो है ना भाई थोड़ा इधर हो जाओ जरा। बेटा जगह दे
لبیک لبیک لبیک